وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تھوڑی سی مشکل تو ہے، بجلی نہیں ہے. کوشش کروں گا کہ میں بھی ذرا اونچی آواز میں، اتنی آواز تو ہماری اونچی نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا آپ تک کچھ مطالب پہنچا سکوں. اللہ رب العزت نے ہمارے عبادت کے مختلف طریقے ہمارے لیے رکھے ہیں، مختلف سامان ہمیں دیے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وسیلے دیے ہیں ہمیں عبادت کے لیے. ایک جو عبادت کا ذریعہ ہے وہ ہے بصارت اور دیکھنا. دیکھنا عبادت کا ایک بہت بڑا اور ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کا. یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس سے ہم ہزاروں لاکھوں عبادتیں ہم اس سے کر سکتے ہیں. صرف توجہ کی ضرورت ہے اور وہ جو میٹر ہے نا اس کو گھمانے کی ضرورت ہے. جتنے بھی اعضاء و جوارح اللہ نے دیے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ٹانگیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ناک دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں در واقع یہ عبادت کے لیے ہیں. ان کی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. زبان کی یہ عبادت ہے، ہاتھ کی یہ عبادت ہے، آنکھوں کی یہ عبادت ہے، قلب کی یہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کے لیے ایک الگ عبادت رکھی ہے. اور یہ جو آنکھیں ہیں یہ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جبرائیل آئے پیغمبر کے پاس. ہاں، پیغمبر اکرم نے فرمایا: جبرائیل، تم ہزاروں سال تم نے زندگی کی ہے، ہزاروں انبیاء کے پاس تم گئے ہو، تو تم نے جو ساری زندگی میں سب سے عجیب ترین جو واقعہ تم نے دیکھا ہے وہ ہمیں بیان کر. پیغمبر کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے تھے دوسروں تک بات پہنچے نا. سب سے جو عجیب ترین جو تم نے اس پوری زندگی میں واقعہ دیکھا ہے، انبیاءوں کے ساتھ، اولیاء الہی کے ساتھ تم رہے ہو، تو عجیب ترین واقعہ ہمیں بیان کرو. تو جبرائیل نے کہا: یا رسول اللہ، ایک اللہ کا صالح بندہ ایک جزیرے میں رہتا تھا. 400 سال اس نے اتنی خالص مخلص اللہ کی عبادت کی کہ ہر روز جب ملائکہ آسمان پہ اس کی عبادت کو لے کے جاتے تھے تو ملائکہ حیران ہو جاتے تھے، کتنا عبد صالح ہے، کتنا عبد مخلص ہے. ملائکہ آسمان والے اس کی عبادتوں کے اوپر تعجب کرتے تھے. اور وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا: یا اللہ، جب بھی مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے، اور سجدے کی حالت میں ہی میری تم مٹی ڈال دینا میرے اوپر. وہاں تو کوئی تھا نہیں نا جس نے قبر بنانی ہے، تو یا اللہ اسی سجدے کی حالت میں تم میرے اوپر مٹی ڈال دینا، اور قیامت کے دن بھی میں سجدے کی حالت سے ہی اٹھایا جاؤں. توجہ ہے نا؟ معرفت اب سمجھ آ گئی نا؟ معرفت ہے نا اس بندے خدا کی. اب اکیلا ہے صحرا کے اندر کہیں بیٹھا اجاڑ بیابان میں عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 400 سال عبادت خالص کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن ملک الموت کو حکم دیا: جاؤ اس کی جان لے لو. وہ سجدے کی حالت میں اس کی دعا منظور ہو گئی. سجدے کی حالت میں ملک الموت نے اس کی جان لے لی. اب اللہ رب العزت نے اس کا امتحان شروع کیا. بولا: اس کا حساب کتاب کرو اور اس کا فیصلہ کرو، اس کو جنت جہنم جامی بھیجنا بھیجو. تو ملائکہ نے جب اس کا حساب کتاب شروع کیا تو کہا: الحمدللہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، عبادت ہر عبادت اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا: لے جاؤ میرے بندے کو جنت کی طرف. میرے بندے کو کہاں لے جاؤ؟ 400 سال عبادت خالص. ملائکہ حیران، تعجب کرتے ملائکہ. جنت کے دروازے پہ جب پہنچا ایک دم اس کے دماغ خراب ہو گیا.
کہا ادخل الجنت بعملی، میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اس کا دماغ خراب ہو گیا، اچھا نیک اعمال کی بات کر رہے ہو نا، آؤ پھر اس کو واپس لاؤ، اب تم میری نعمتوں کا بھی حساب دو اور اپنے اعمال کو بھی حساب دو۔ اگر تمہارا حساب اعمال زیادہ ہوئے تو جنت چلے جانا، اگر ہماری نعمتیں زیادہ ہوئی تو پھر جہنم چلے جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اب ساری نعمتوں کو چھوڑ دو، صرف یہ بصارت جو میں نے دی ہے نا، یہ آنکھیں جو میں نے دی ہیں، یہ ادھر رکھو، ترازو میں ادھر رکھو، اور باقی اس کے 400 سال کے اعمال ادھر رکھو۔ تو جب وہ صرف بصارت ادھر رکھی نا، بصارت آنکھوں کی جو نعمت ہے، تو وہ نیچے ہو گئی اور اس کے 400 سال کی عبادت اوپر ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تو تم نے کام ہی نہیں کیا، لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف۔ تو جب وہ لے کے چلے جہنم کے دروازے پہ پہنچے تو وہ مڑ کے پیچھے دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ خدا کیوں پیچھے دیکھ رہا ہے، ذرا اسے پوچھو، بلاؤ کیوں پیچھے دیکھ رہا ہے؟ اب کوئی اور تو نہیں اس نے مسئلہ بنانا، پہلے تو وہاں پر جا کے اس نے یہ کر دیا نا، اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے اس نے، بولا اس کو بلا کے لے آؤ۔ کہا تم لوگوں نے سارے میرے اعمال رکھے ہیں پر ایک چیز نہیں رکھی، سارے میرے اعمال تو ادھر تم رکھے، ایک چیز نہیں رکھی۔ کہا کون سی چیز نہیں رکھی؟ کہا مجھے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی امید تھی، وہ اللہ کی رحمت کو بھی ادھر رکھو، اگر میرے اعمال کم ہوئے تو جنت میں لے جانا، اگر اعمال تمہارے جو وہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اب جب رحمت کی بات آ گئی تو لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہاں اللہ کی رحمت کی بات ہے نا، اب تکبر نہیں رہا، اب تو ہوا ساری نکل گئی نا، وہ جو تھا وہ سارا کا سارا، مجھے رحمت کی بھی توقع تھی، وہ رحمت کو جب رحمت الہی تو ہر چیز سے بالا تر ہے۔ حدیثوں یہ اتنی بڑی نعمت، اور حدیثوں میں ہے کہ 8 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ 8 چیزوں کو دیکھنا، اب آنکھوں کی آج عبادت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ 8 چیزوں کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو 4 آج بیان کروں گا، 4 انشاءاللہ تعالی کل بیان کروں گا۔ فرمایا وہ 4 چیزیں جن کو دیکھنا عبادت ہے، ان میں سے النظر الی الکعبۃ حبا لہ وتعظیما لہ عبادہ، اللہ کے گھر کعبہ کی طرف محبت کے ساتھ اور تعظیم سے اس کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ پہلی عبادت کیا؟ دیکھنے کی عبادت۔ ابھی بات ہو رہی ہے کس کی عبادت؟ دیکھنے کی عبادت۔ پہلی چیز اللہ کے گھر کو دیکھنا محبت کی بنا پر، تعظیم کے لیے، نہ کہ وہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے کیسا خوبصورت ہے، 5 میٹر اونچا ہے، 6 میٹر چوڑا ہے، یہ نہیں، وہ تو آپ نے دیکھا نہیں نا۔ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا تعظیما لہ وحبا لہ عبادت۔ دوسرے نمبر پر فرمایا النظر الی وجہ الوالدین حبا لہما وتعظیما لہما عبادہ، اپنے والدین کے چہرے کی طرف نظر کرنا۔ ہر بندہ اپنے والدین محبت کی وجہ سے اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ 2 شرطیں، محبت کے ساتھ نگاہ کرے اور تعظیم کے لیے نگاہ کرے، غصے سے نہیں۔ ہاں یا ایسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے دینے کے لیے کیا تو نگاہ پڑ گئی، وہ تو چائے دینے کے لیے جاتے ہو تو بھی دیکھتے ہیں، یہ نہیں۔ حبا لہما وتعظیما لہما عبادہ، محبت سے جب والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ملائکہ، انہوں تو لکھنا ہے نا، وہ فوراً آپ کے لیے حسنات لکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر النظر الی المصحف من غیر قراءۃ عبادہ، قرآن کی طرف نگاہ کرنا، قرآن کی طرف دیکھنا، چاہے پڑھے نہیں، مطالعہ نہیں کرے، قرآن کی تلاوت نہیں کرے، صرف محبت سے قرآن کی طرف نگاہ بھی کرے، دیکھے بھی، تو اللہ تعالیٰ کیا لکھتا ہے؟ عبادت لکھتا ہے۔
اور چوتھی عبادت جو میں آج بیان کروں گا، باقی 4 انشاءاللہ کل، فرمایا النظر الی ذریۃ النبی عبادہ، تمام سادات کی طرف جو اولاد فاطمہ زہرا ہیں، سادات کی طرح نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سادات معمولی نہیں سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے امام زادے ہیں، ایرانی بولتے ہیں امام زادے، یہ چلتے پھرتے امام زادے ہیں، یہ بھی سارے اماموں کی اولاد ہیں نا، امام زادے ہیں، یہ چلتے پھرتے امام زادے ہیں، ان کے طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ لیکن یہاں پر 2 شرطیں۔ امام رضا علیہ السلام جب حضرت نے یہ فرمایا نظر الی ذریۃ النبی عبادہ، تو شخص نے کہا یابن رسول اللہ، منظور یعنی آپ جو امام ہیں، مثلا امام موسیٰ کاظم ہیں، امام رضا ہیں، آپ لوگوں کی طرف نظر کرنا عبادت ہے یا تمام سادات کی طرف نظر کرنا عبادت ہے؟ فرمایا تمام اولاد فاطمہ کی طرف، تمام اولاد رسول اللہ کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے دین کے اوپر ہوں، ان کے دشمنوں کے دین کے اوپر نہ ہوں۔ دوسرے الفاظ میں بولوں، سید سنی نہ ہوں، آل محمد کے دروازے کے اوپر ہوں، ان کا محب ہوں، انہی کے دروازے پہ ہوں۔ اور دوسری شرط فرمایا وَلَمْ يَتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِي، اور گناہوں کے ساتھ آلودہ نہ ہوں۔ اگر کوئی سید ایسا ہو کہ جو آل بیت کے راستے کے اوپر بھی ہوں، آل محمد کے راستے کے اوپر بھی ہوں اور گناہوں میں آلودہ نہ ہوں، تو اس سید کی زیارت کرنا بھی انبیاء کی زیارت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا ایک دفعہ آئی پیغمبر کے گھر سے، بہت خوش تھی، بہت خوش تھی۔ تو علی ابن ابی طالب نے سوال کیا، بی بی آج بڑی خوش ہے، کوئی خاص تحفہ ملا ہے آپ کو؟ کہا آج پیغمبر نے مجھے بڑی عظیم خبر دی ہے، بہت مجھے خوشحال کرنے والی مجھے بات بتائی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں۔ کہا کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کہا اے فاطمہ، جس شخص نے تیری زیارت کی اس کے نام عمل میں مجھ محمد کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس شخص نے علی ابن ابی طالب کی زیارت کی اس کے نام عمل میں بھی میں رسول اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ علی نفس رسول ہے نا، علی جان رسول ہے، علی حقیقت رسول ہے۔ تو جو تیری زیارت کرے گا وہ اس نے میری زیارت کی، جس نے علی کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اور پھر فرمایا جس شخص نے حسن یا حسین کی زیارت کی اس کے نام عمل میں علی اور فاطمہ کی زیارت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ علی کے بیٹے ہیں نا، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسن کی زیارت کرو علی کی زیارت، حسین کی زیارت کرو علی کی زیارت۔ پھر فرمایا اب جس سے میں خوشحال ہوں، جس سے میں زیادہ خوش ہوں، فرمایا پیغمبر نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، قیامت تک جتنی بھی تیری اولاد ہیں، جو حسن کی اولاد ہے، وہ اگر کوئی ان کو دیکھے گا تو حسن کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا، جو حسین کی اولاد ہے ان کو دیکھے گا حسین کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی سادات کا مقام، سادات کی عزت سمجھ آ گئی نا۔ لیکن یہ اس 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بھی کرتے رہیں، شاہ صاحب ہیں جو کوئی بھی کرتے ہیں نا تو جنت ہی جانا ہے نا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں ادھر 2 شرطیں لگائیں۔ پہلا کہا آل محمد کے راستے کے اوپر قائم ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ گناہوں کے ساتھ آلودہ نہ ہو۔ وہ عوام جو غیر سید ہیں وہ شراب نہ پیے، شاہ صاحب سارا تو وقت کی شراب پی رہے ہیں۔ عام لوگ نماز پڑھے، شاہ صاحب کبھی زندگی مسجد ہی نہیں دیکھی، تو پھر وہ جاوے گا، پھر جس در راستے سے چل رہے پھر وہی زیارت ہوے گی۔ فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ، اگر یہ مقام بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کا اجر بھی بڑا ہے اور اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ فرمایا اگر کوئی سید گناہ کرے گا تو اس کو 2 گنا سزا ملے گی، اور اگر کوئی غیر سید گناہ کرے گا اس کو 1 گنا سزا ملے گی۔ یہ بھی ہے ادھر سے
اگر مقام ہے آپ کی زیارت پیغمبر کی زیارت ہے، آپ کی زیارت امام حسن کی زیارت ہے، تو مقام بھی ہے تو گناہ بھی ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی سید عمل صالح کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 برابر اجر عطا کرتا ہے، اور دوسرے عمل صالح کرے ان کو 1 برابر اجر ملتا ہے، سزا بھی 2 برابر، جزا بھی 2 برابر۔ یہ مقام سعادات، لہذا ان کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ۔ انا اعطیناک الکوثر کا ایک معنی یہ اولاد ہے، اولاد رسول ہے۔ فرمایا لوگ کہتے تھے تو ابتر ہو گیا، تو اللہ نے کہا نہیں، ابتر نہیں ہوا، اتنی اولاد عطا کروں گا زمین بھر جائے گی ان اولاد رسول اللہ کے ساتھ، نسل رسول اللہ کے ساتھ زمین بھر جائے گی۔ مغرب جو وہ ہے نا مغرب عربی، مراکش کی 6 کروڑ آبادی ہے، 6 کروڑ آبادی میں 3 کروڑ حسنی سادات ہیں اور 3 کروڑ وہاں افریقی لوگ ہیں۔ یہاں تم لوگ تو ادھر کی باتیں کرتے ہو نا، ادھر زیادہ ہیں سید جو مراکش ہے۔ اور ابھی 600 سال سے جو حکومت ہے مراکش کی، مغرب کی، وہ سارے کے سارے سادات حسنی کے پاس، 600 سال گزر گئے، اب بھی حکومت جو ہے وہ حسنی سادات کے پاس ہے۔ 6 کروڑ آبادی میں 3 کروڑ حسنی سادات اور 3 کروڑ وہاں کے افریقی لوگ ہیں۔ تو پیغمبر کا اللہ نے وعدہ کیا تھا میں تجھے اتنی نسل عطا کروں گا، اتنی ذریت عطا کروں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی، ہر جگہ جہاں پر بھی جاؤ گے تیری ذریت وہاں پر موجود ہوگی۔ پاکستان میں دیکھ لو، ہندوستان میں دیکھ لو، افریقہ میں جا کے دیکھ لو، امریکہ میں جا کے دیکھ لو، جس جگہ جاؤ گے الحمدللہ وہاں پر ان سے ہمارے سے زیادہ ہیں۔ پاکستان ہندوستان کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہے وہاں افریقہ کے اندر جو سادات رہتے ہیں، لیکن وہاں اس طرف زیادہ حسنی سادات ہیں۔ یہ ہمارے جو اس طرف پاکستان، ہندوستان، ایران، اس سائڈ میں حسینی سادات زیادہ۔ صلوات پڑھ لیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ چلتے پھرتے امامزادے آپ کے پاس ہیں، ان کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی میری اولاد کے ساتھ کوئی احسان و نیکی کرے گا، کسی کو حلوہ کھلا دیا، کسی کو کوئی احسان کر دیا، مثلا اگر اس نے دنیا میں بدلہ نہیں دیا، اگر اس نے بدلہ دے دیا، آپ نے اس کو 100 روپیہ دیا، اس نے 200 دے دیا، بات ختم ہوگی۔ اگر اس نے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا تو میں محمد قیامت کے دن اس کا بدلہ میں میدان محشر میں دوں گا۔ لہذا یہ اگر سیدوں سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے نا تو تم نے برداشت کرنا۔ رسول اللہ کے احترام میں میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میری اولاد کا احترام کرو۔ الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد کا احترام کرو، جو نیک ہیں ان کا اللہ کے لیے، جو نیک آدمی ہے، پاک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، لیکن جو برے آدمی ہیں تو ان کا احترام کرو کس بنا پر؟ چونکہ میری نسبت رکھتا ہے، میرے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ امام حسن عسکری کے زمانے میں ایک شخص نے کسی سید کے ساتھ بے احترامی کی۔ اگلے دن جب امام کی خدمت میں گیا تو امام نے کہا کہ تم نے کیوں اس کے ساتھ بے ادبی کی؟ کہا یا ابن رسول اللہ، وہ آپ سے ذرا اچھا نہیں ہے، آپ سے احترام نہیں کرتا، امام کا احترام نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ بے ادبی کی۔ فرمایا تم اس کی بے ادبی نہیں کرو، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ جب نسبت رکھتا ہے نا رسول اللہ کے ساتھ تو الصالحون للہ والطالحون لی، اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرو، نیک ہیں تو اللہ کے لیے، برے ہیں تو میری نسبت کی وجہ سے۔ اور قیامت کے دن جب آؤ گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ فاطمہ زہرا کا جب عرش لایا جائے گا میدان محشر میں، فاطمہ زہرا اس تخت کے اوپر بیٹھی ہوں گی۔ ایک مرتبہ بی بی دو عالم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے فاطمہ زہرا چلی جاؤ جنت کی طرف۔ جب فاطمہ زہرا جنت کے دروازے پہ پہنچے گی تو مڑ مڑ کے دیکھیں گی پیچھے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے فاطمہ کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہو؟ جناب فاطمہ کہیں گی یا اللہ دیکھو نا میرے محب وہاں دھوپ میں کھڑے ہیں، وہاں میدان محشر کی گرمی میں کھڑے ہیں، میرے حسن کے چاہنے والے
میرے حسین سے محبت کرنے والے وہاں دھوپ میں ہوں، گرمی میں ہوں، اور فاطمہ جا کے جنت میں، فاطمہ برداشت نہیں کرے گی۔ اچھا میری کنیز کو واپس لے آؤ۔ فاطمہ زہرا کا وہ عرش، وہ تخت میدان محشر میں اوپر انسانوں کے سروں سے اوپر پرواز کر رہا ہوگا۔ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے جتنے بھی سادات ہوں گے، اولاد فاطمہ ہوں گے، اپنے ہاتھ سے ان کو اٹھا کر اپنے تخت کے اوپر بٹھائیں گی۔ جتنے بھی سادات ہیں ان کو، وہ تو محرم ہے نا فاطمہ زہرا کو، وہ محرم ہے، رشتہ دار ہے، فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے ان کو بیٹھے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سب کو اپنے ہاتھ سے۔ پھر ایک مرتبہ بی بی کہیں گی اے میرے بیٹو، اب جس نے اس زمین کے اوپر تمہارے ساتھ کوئی بھی احسان کیا ہے، کوئی بھی نیکی کی ہے، جس نے تمہارے ساتھ جتنے بھی وہ سادات ہوں، کروڑوں سادات وہاں پر تخت کے اوپر جب سوار ہوں گے، تو پھر بی بی کہیں گے جس نے تمہارے ساتھ زندگی میں کہیں پر کوئی احسان و نیکی کیا، تم سارے اٹھا لو ان کو میرے تخت کے اوپر لے آؤ۔ اب وہ سادات دیکھیں گے جو آپ کے یہ ذرے کے سادات ہیں، وہ تم لوگوں کو دیکھیں گے، او یہ اس نے مجھے عید کے اوپر حلوہ کھلایا تھا، اس نے مجھے فلان افطاری میں بلایا تھا، اس نے فلان شادی میں بلایا تھا۔ سب کے سب یہ جو سادات ہیں دیکھتے جائیں گے میدان محشر میں، جس نے ان کے ساتھ احسان و نیکی کیا اس کو میدان محشر میں اٹھا کے فاطمہ زہرا کے تخت کے اوپر سوار کریں گے۔ ایک مرتبہ اتنے لوگوں کی شفاعت ہوگی، بی بی اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گی کہ شیطان چیخ مار کے کہے گا فاطمہ زہرا نے تو کسی کو جہنم کے لیے چھوڑا ہی نہیں، فاطمہ زہرا تو سب کو لے کے جنت میں چلے گی۔ اس وقت میدان محشر میں آواز آئے گی، ہر انسان کہے گا لو کانوا فاطمیین، اے کاش کہ میں بھی فاطمہ زہرا سے میری کوئی نیکی کی ہوتی۔ آؤ عزیزوں، فاطمہ زہرا کے ساتھ نیکی کرنے کا دیکھو بدلہ دیکھو۔ امام حسین آئے میدان کربلا میں، حر نے راستہ روکا، لگام میں ہاتھ ڈالا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کیا جملہ کہا، سکلت کا امک یا حر ماذا ترید، اے حر تو کیا چاہتا ہے؟ ہاں میرے گھوڑے کو روک رہا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو حر نے جب یہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، لیکن حر نے کیا جواب دیا، لو کان غیرک من العرب، اے حسین اگر تیرے علاوہ کوئی اور عرب، وہو یقول حالی وہو علی مثل ھذا الحال، اگر کوئی اور انسان مجھے یہ جملہ بولتا تیری ماں تیری لاش کے اوپر روئے تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن اے حسین تجھے کیسے کہوں تیری ماں فاطمہ زہرا روئے تیرے غم میں، بیت میری زبان چل جائے جو میں یہ کہوں کہ فاطمہ زہرا تیری عزا میں روئے۔ فاطمہ زہرا کا احترام کیا، اللہ نے اس کو وہ اجر عطا کیا جو کسی شہید کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ باقی سارے شہیدوں کا جنازہ وہ گنج شہداء کے اندر حر کا مقبرہ اللہ نے الگ بنا دیا۔ اے حر تو نے فاطمہ زہرا کے احترام کیا، آج تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ جب حر نے سوال کے امام سے کہا ابن رسول اللہ کیا اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، فرمایا اے حر تو نے فاطمہ کے احترام کیا، فاطمہ زہرا کے احترام کرنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔